یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، اور اللہ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ ہم تمام توانائیاں اور تمام وسائل اس کام کے لیے آپ کے قدموں میں نچھاور کریں گے۔ اسی سوچ کے تحت میں آج یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ پٹرول کی مد میں، جس کی قیمت کا کل اعلان کیا گیا جو کہ 458 روپے تک بڑھ گئی، اس قیمت کو کم کرنے کے لیے میں آج پٹرول کی لیوی میں فی الفور 80 روپے فی لیٹر کمی کا اعلان کر رہا ہوں، اور اس طرح آج رات 12 بجے پٹرول کی قیمت جو کہ 458 روپے فی لیٹر ہے اسے کم کر کے 378 روپے فی لیٹر آج رات 12 بجے پٹرول پمپ پر آپ کو پیٹرول مہیا ہوگا، اور یہ کمی کم از کم اگلے 1 ماہ کے لیے اور پورے پاکستان پر اس کمی کا اطلاق ہوگا۔ میں اور میری حکومت اور چاروں صوبائی حکومتیں مل کر ہم انشاءاللہ آپ کی مشکلات میں کمی لانے کے لیے دیوانہ وار کام کرتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم انشاءاللہ سب مل کر آپ کی مشکلات میں کمی لانے کے لیے ہر وہ قدم اٹھائیں گے جو کہ اس نازک وقت میں وقت کی پکار ہے اور آپ کا تقاضا ہے۔ اسی حوالے سے میں ایک اور یہاں پہ ایک حقیر اعلان کرنا چاہتا ہوں، گو کہ میں نے اپنے کابینہ کے وزراء سے اجلت میں اس کا مشورہ نہیں کیا۔ میں اپنی کابینہ کے حوالے سے، جس کا ہم پہلے 2 ماہ کی تنخواہ جمع کرانے کا اعلان کر چکے ہیں، اس کو میں آج بڑھا کر 6 مہینے تک کا اعلان کرتا ہوں۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ شاید ایک بہت ہی ایک معمولی رقم ہوگی، لیکن اس سے میں آپ کو ایک مخلصانہ انداز میں یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ تمام وسائل، جہاں جہاں سے ایک پیسے کی جہاں سے مجھے بچت ہوگی وہ بچت حاصل کر کے میں انشاءاللہ آپ کی مشکلات میں اضافہ نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ بہت جلد ہم انشاءاللہ بہت اچھے وقتوں میں ترقی، خوشحالی اور غربت کے خاتمے اور پاکستان کی ترقی کی باتیں کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی نے مفت سفر پالیسی 30 روز کے لیے نافذ کر دی، شہریوں کو شناختی کارڈ ساتھ رکھنے کی ہدایت۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 6.1 شدت کا زلزلہ، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی جھٹکے، مالا کنڈ کے مختلف علاقوں میں دیواریں گر گئیں، گہرائی 190 کلومیٹر ریکارڈ، مرکز کوہ ہندوکش افغانستان تھا۔ اور امریکی حکام کی ایران میں فائٹر جیٹ گرائے جانے کی تصدیق، امریکی میڈیا کے مطابق دونوں پائلٹ ایرانی حدود میں اترے، ایک کو ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ ایرانی خبر ایجنسی کا ایک پائلٹ کی گرفتاری کا دعویٰ۔
عوام کو ہمیشہ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کریں جبکہ عیاشی کریں. آپ لیوی نہیں ختم کر سکے. عوام نالا ہے ان سے. عوام ان پہ ہر وقت یہ جو فیصلہ کرتے ہیں یہ اپنے مفادات کے لیے کر رہے ہیں. پیٹرولیم پہ جو یہ پرائس ہے یہ کو وزیر اعظم نے عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ظلم کی انتہا. اپوزیشن جماعتوں نے حکومت کو نشانے پر رکھ لیا. وزیر اعظم نے عوام کو دھوکہ دیا. کسانوں سے سبسڈی کے نام پر فراڈ ہوگا. نہ جانے پیسے کہاں جائیں گے. اگر پبلک ٹرانسپورٹ سستی کرنی تھی تو قیمتیں کیوں بڑھائیں. بیرسٹر گوہر کی گرج برس. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کہنا ہے وقتی اور نمائشی اقدامات سے مسائل حل نہیں ہوں گے. حکمرانوں کے پاس بحران سے نکلنے کا کوئی واضح پلان نہیں. لاہور میں جماعت اسلامی کی ریلی. حافظ نعیم الرحمان بولے حکمرانوں نے اپنی عیاشیاں ختم کرنے کے بجائے ٹیکس بڑھا دیے. حکومت کو پسپائی پر مجبور کر دیں گے. قومی اسمبلی میں بھی اپوزیشن کا شدید احتجاج. اسپیکر ڈائز کا گھیراؤ. قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ. جے یو آئی نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر قومی اسمبلی میں تحریک جمع کرا دی. حکومتی اتحادی ایم کیو ایم کی بھی تنقید کا فیصلہ عوام کو زندہ درگور کرنے کے مترادف ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر ٹول پلازہ فیس میں سہ ماہی اضافہ معطل. وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا این ایچ اے کو نوٹیفیکیشن واپس لینے کا حکم. کہا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے سے عوام پہلے ہی مشکلات سے دوچار ہیں. موجودہ صورتحال میں شہریوں پر مزید بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا. مشکلات کم کرنے کے لیے جو کچھ بھی ممکن ہو وہ کیا جائے. اسلام آباد میں پبلک ٹرانسپورٹ 30 دن کے لیے فری. وزیر اعظم نے ریلوے کرائے بڑھانے سے روک دیا. ڈیزل قیمتوں میں اضافے کا اثر خود برداشت کرنے کا فیصلہ. فریٹ ٹرینوں کے کرایوں میں بھی اضافہ نہیں ہوگا. رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کسانوں اور موٹر سائیکل والوں کو ریلیف دیا جا رہا ہے. مسافر گاڑیوں کو ماہانہ 1 لاکھ روپے دیں گے تاکہ کرائے نہ بڑھیں. بھارت میں پیٹرول مل ہی نہیں رہا. اپوزیشن پروپیگنڈے کے بجائے حکومت کے ہاتھ مضبوط کرے. سیاسی مقاصد سے فاصلہ رکھیں. پنجاب میں اورنج لائن، میٹرو، سپیڈو اور گرین بسوں میں سفر مفت. کاشتکاروں کو ڈیزل پر 100 روپے فی لیٹر سبسڈی ملے گی. موٹر سائیکل والوں کو 20 لیٹر پر 100 روپے رعایت ملے گی. مشکل حالات میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. مریم نواز کا عزم. سندھ حکومت کا موٹر سائیکل کی ٹرانسفر فیس معاف کرنے کا اعلان. 20 لیٹر پر سبسڈی. بائک والوں کو 1 ماہ کے لیے 2000 روپے دیے جائیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ کرائے نہیں بڑھانے دیں گے. سکولز اور ریسٹورنٹ سے متعلق تجاویز پر 1 ہفتے بعد فیصلہ کریں گے. پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے کے بعد ٹرانسپورٹرز کا از خود ایکشن. کرایوں میں خود ساختہ اضافہ. کرائے 1000 سے 2500 روپے تک بڑھا دیے. لاہور سے اسلام آباد جانے والوں کو 3 کے بجائے 4000 روپے ادا کرنا پڑیں گے. کراچی کا کرایہ 8600 سے بڑھا کر 12000 روپے کر دیا گیا. گڈز ٹرانسپورٹرز نے بھی 60% اضافہ کر دیا. مذاکرات کے بعد ٹرانسپورٹرز 25 سے 30% اضافے پر رضامند. آئے روز پیٹرول مہنگا. آن لائن بائک رائیڈرز سر پکڑ کر بیٹھ گئے. کمپنیز کا ریٹ وہی ہے. بڑھتی مہنگائی میں گزارا مشکل ہو گیا. حکومت نے روزی روٹی چھین لی. غریبوں کی دہائی. حیدرآباد، جیکب آباد، دادو، نصیر آباد سمیت کئی شہروں میں احتجاج. لاہور میں رکشہ ڈرائیورز بھی سڑکوں پر آ گئے. حکومت سے شاخ خرچیاں ختم کرنے کا مطالبہ. ایران کے ساتھ جنگ کے معاملے پر ٹرمپ انتظامیہ اختلافات کا شکار. وزیر جنگ نے آرمی چیف اور 2 اعلیٰ فوجی افسران کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. امریکی میڈیا کے مطابق جنرل رینڈی کو ریٹائرمنٹ لینے پر مجبور کیا گیا. ہٹائے گئے دیگر افسران میں چیف آف چیپلنز اور ٹرانسفارمیشن اینڈ ٹریننگ کمانڈ کے چیف شامل. اٹلانٹک میگزین کا مزید برطرفیوں کا دعویٰ. لکھا اگلی باری FBI ڈائریکٹر کی ہو سکتی ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اگلے مالی سال میں دفاعی بجٹ کے لیے $1500 ارب مانگ لیے. غیر دفاعی اخراجات میں 10% کٹوتی کی تجویز.
اسرائیل پر میزائل حملے، 24 گھنٹوں میں 148 افراد زخمی، حیفا میں میزائل گرنے سے درجنوں گاڑیاں تباہ، ڈرون فیکٹری بھی ملیا میٹ ہو گئی، صہیونی وزیر تعلیم کا خوفزدہ شہریوں کو پناہ دینے سے انکار، حملے کے بعد اسرائیلی شہری مدد مانگتے رہے لیکن دروازہ نہیں کھلا، ایران کے متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب پر بھی نئے ڈرون حملے، ابوظہبی کی گیس تنصیبات میں آگ بھڑک اٹھی، میزائل کا ملبہ گرنے سے 12 افراد زخمی، یو اے ای کا 18 بیلسٹک میزائلز اور 47 ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ، بجلی کے پلانٹس پر حملے ہوئے تو خطے کا مواصلاتی نظام ہمارا ہدف ہوگا، ایرانی فوج کی وارننگ، کہا ہماری سرزمین پر قدم رکھنے والوں کو یہی دفن کر دیں گے۔ امریکہ اور اسرائیل کی سفاکیت، اسکول، طبی مراکز، توانائی اور جوہری تنصیبات کے بعد ایران کا انفراسٹرکچر نشانہ، کراچی میں پل پر حملے میں شہادتوں کی تعداد 8 ہو گئی، تہران میں ایک اور یونیورسٹی پر بمباری، اصفہان میں فوجی تنصیبات کے قریب دھماکے، جنوبی ایران میں ہلال احمر کے گودام پر ڈرون حملہ، خوزستان میں کئی عمارتیں متاثر، WHO کی اب تک 20 طبی مراکز پر حملوں کی تصدیق، سابق چیف آف سٹاف عبدالرحیم موسوی میں سپرد خاک، نیوی کمانڈر علی رضا تنگسیری کی نماز جنازہ بھی ادا، ہزاروں افراد کی شرکت، صہیونی فوج کے لبنان میں حزب اللہ کے 15 ارکان کی شہادت کا دعویٰ۔ پاکستان کا متحدہ عرب امارات کو قرض واپس کرنے پر غور، سرائے کے مطابق رواں ماہ $2 ارب کی واپسی شیڈیول، یو اے ای کے پاکستان میں $3 ارب ڈپازٹس ہیں۔ جنگ عالمی معیشت کو نگلنے لگی، پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مندی، 1600 سے زائد پوائنٹس گر گئے، ایشیائی مارکیٹوں میں اتار چڑھاؤ، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 11% تک بڑھ گئیں، امریکی تیل $111.5 فی بیرل میں فروخت، برینٹ کروڈ کے دام $109 ہو گئے۔ ٹرمپ کا فرانسیسی ہم منصب کو بیوی سے مار کھانے کا طعنہ، تقریب سے خطاب میں کہا میکرون کے جبڑے پر چوٹ لگی، وہ ابھی تک مکمل صحت یاب نہیں ہوئے، امریکی صدر کی باتیں غیر مہذب، جواب نہیں دوں گا، میکرون کا رد عمل۔ M10 کراچی پورٹ تا حیدرآباد پاکستان کی شرک، منصوبہ کراچی میں ٹریفک کے دباؤ کو کم کرے گا، وفاقی وزیر مواصلات کی زیر صدارت NHA کا اجلاس، عبدالعلیم خان کی M10 منصوبے کے لیے عالمی کنسلٹنٹس کی خدمات لینے کی ہدایت، کہا وسائل کی بروقت فراہمی سے منصوبہ 2 سال میں مکمل کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان دنیا کی توجہ کا مرکز، بھارت کو کوئی منہ لگانے کو تیار نہیں، راج ناتھ سنگھ اپنی اوقات کے مطابق بیان دیا کریں، پنگا لیا تو پہلے سے زیادہ ذلت آمیز پھینٹے لگائیں گے، وزیر دفاع خواجہ آصف کی للکار، کہا بے شمار وسائل کے باوجود کروڑوں بھارتی آج بھی فٹ پاتھ پر بھوکے سوتے ہیں۔ بنوں میں تھانہ ڈومیل پر خوارج کا خودکش حملہ ناکام، حملہ آور نے سول آبادی کو نشانہ بنا ڈالا، سیکورٹی ذرائع کے مطابق 3 خواتین اور بچے سمیت 5 شہری شہید، 4 زخمی، شہداء کی نماز جنازہ ادا، شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ بادلوں کی گھن گرج، لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد اور پشاور سمیت کئی شہروں میں بارش، خیبر پختونخوا کے علاقے لنڈی کوتل میں سیلابی صورتحال، جماعت نہم کے پرچے لے کر جانے والی گاڑی پانی میں پھنس گئی، ہنگو میں چھت گرنے سے 2 افراد جاں بحق، ساہیوال میں دیوار گرنے سے باپ بیٹی دم توڑ گئے، بارشوں کا سلسلہ اگلے 24 گھنٹے جاری رہنے کی پیش گوئی، دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ بارش کے اثرات، کراچی کے اندرونی علاقوں کی صورتحال خراب، مکمل نکاسی نہ ہو سکی، طارق روڈ پر گاڑی خاتون ڈرائیور سمیت دھنس گئی، شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ریسکیو کیا، CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی، اردو بازار میں بھی ہر طرف گندگی اور کیچڑ، گزرنا محال، دکانیں بند، کاروبار بری طرح متاثر۔ PSL 11 میں ملتان سلطانز کے خلاف لاہور قلندرز کی بیٹنگ جاری، بارش کے باعث میچ 2 گھنٹے تاخیر سے شروع ہوا، کھیل 13 اوورز فی اننگ تک محدود۔ کراچی کنگز نے شکایت لگائی، فخر زمان کی شامت آئی، 13ویں اوور میں وارنر 11 کی مینجمنٹ نے فخر کو گیند سے چھیڑ چھاڑ کرتے دیکھا، ریفری کو آگاہ کیا، روشن ماہنامہ نے امپائر کو واکی ٹاکی پر نظر رکھنے کی ہدایت کی، گیند کو کسی کھردری چیز سے خراب کیا گیا، بال ٹیمپرنگ سکینڈل کے مزید حقائق سامنے آ گئے۔